ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے رزاق صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کئی کوشچن ہم سے پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ماربل کا کام کرتے ہیں اور وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے جو ماربل دیتے ہیں اس میں کم پروفٹ لیتے ہیں، جن کو زیادہ دن کے لیے دیتے ہیں اس سے زیادہ پروفٹ دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ رزاق صاحب نے غالباً 3 سوال کیے تھے اور ایک قسطوں والا کیا تھا اور ایک نہیں، وہ تینوں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی اس کا جواب ہے۔ کسی چیز کی 2 قیمتیں متعین کرنا کہ اگر اتنے وقت میں دیا تو اتنا اور اتنے وقت میں دیا تو اتنا، یہ حرام ہے کہ یہ خالی عن العوض ہے اور سود ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ماربل فروخت کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے پیسے اگر مجھے ابھی دیں گے تو 2 لاکھ روپے ہیں، اور اگر 10 دن کے بعد دیں گے تو میں اس کے پیسے آپ کو 2,20,000 روپے دینے پڑیں گے، یہ سود ہے۔ اس کے جائز ہونے کی صورت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یوں بات کریں کہ بھائی ابھی اس کی جو نقد قیمت ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، اور اگر آپ یوں بات نہ کریں بلکہ یوں بات کریں کہ اس کی 2 لاکھ روپے قیمت ہے، ابھی پیسے دے دیں یا 10 دن بعد پیسے دے دیں، 2 لاکھ روپے کا ہی ہے تو یہ جائز ہے کہ 10 دن بعد آپ کو پیسے دے دیں۔ یعنی اگر آپ اس کو بڑھانے کے بجائے وقت کی قیمت لیں گے تو یہ وقت کی قیمت لینا سود کی تعریف میں آئے گا کہ خالی عن العوض سود ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اصل قیمت جب آپ نے متعین کر دی 2 لاکھ روپے، تو اب جب آپ بول رہے ہیں 8 دن بعد دیں گے تو 2,20,000 دینے پڑیں گے، تو وہ آپ 20,000 کس چیز کے بدلے میں لے رہے ہیں؟ کیا 20,000 کے بدلے میں آپ اسے تھوڑا سا ماربل اور دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے۔ کس چیز کے بدلے میں دے رہے ہیں؟ آپ 8 دن کے بدلے میں، اس وقت کے بدلے میں آپ 20,000 زائد وصول کر رہے ہیں، جو جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر صاحب اس کو یہ کہا جائے کہ وہ حضرات جو ان سے ادھار میں لیتے ہیں تو ان کو پھر وہ باقاعدہ جو نقد قیمت ہے اس کے بجائے وہ ادھار کی جو قیمت ہے، تو مثال کے طور پر اگر 80 روپے جو ہے وہ نقد ہے اور ادھار کی قیمت 100 روپے ہے، تو یہ ان سے ڈائریکٹلی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے پارٹی کے بارے میں کہ یہ پارٹی جو ہے وہ نقد کی ہے، یہ پارٹی ادھار کی ہے، تو اس کو پھر وہ ڈائریکٹلی یہ بول دیں کہ 100 روپے کی جو ہے یہ قیمت ہے، آپ 10 دن کے بعد بھلے پیمنٹ دیں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ آپ اس کی قیمت بڑھائیں نہیں کہ وقت کی وجہ سے اتنا، آپ اس کی قیمت ایک متعین کر دیں کہ بھائی یہ 100 روپے کی ہے، ابھی دے دے یا ہفتے بعد پیسے دے دے، 100 روپے دینے پڑیں گے۔ 2 لاکھ روپے کی ہے، 2 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، ابھی دے دو یا 10 دن کے بعد پیسے دے دو۔ ابتداً ہی اس پر واضح کر دے، ورنہ وقت کے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ قسطوں کے کاروبار میں بھی سیم یہی جواب ہے، یہی صورت ہے کہ اگر فریج لیا کسی نے، ڈی فریزر لیا، جناب 30,000 روپے کا نقد ہے، بھائی میں 1 سال میں پیمنٹ کروں گا، تو وہ کہے وہ مالک کہ آپ کو 40,000 روپے دینے پڑیں گے، تو ڈاکٹر صاحب یہ حرام ہے، 40,000 روپے دینے پڑیں گے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اسے خریدے ہی 40,000 روپے کا اور یہ کہے کہ میں قیمت اس کی 10 مہینے میں دوں گا، تو جائز ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، پاکستان سے ہٹ کر جو مسلمان آؤٹ آف کنٹری ہیں، مثلاً ایسے کنٹری جو مسلم کنٹری نہیں کہلاتے، مثلاً یو کے میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یہ اسلامک کنٹری نہیں ہے، اور وہاں پہ جو بینکس ہیں وہ تمام کے تمام کنونشنل بینکس ہیں، اسلامک بینک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پر۔ اگر کوئی مسلمان وہاں پر جو ہے وہ اپنا پیسہ سبمٹ کرتا ہے کسی کنونشنل بینک میں اور اس سے جو پروفٹ لے رہا ہے، کیا وہ جائز ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا ربا بین المسلم والکافر فی دار الحرب، کہ دار الحرب کے اندر وہ علاقہ جہاں پر کبھی مسلمانوں کی حکومت نہ آئی ہو، حکومت قائم نہ ہوئی ہو، اس کو دار الحرب کہتے ہیں۔ اس علاقے کے اندر مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی سود نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہاں پر پروفٹ لیتا ہے، وہ زیادتی لیتا ہے، نفع لیتا ہے، تو وہ سود کے حکم میں نہیں آئے گا، اس کے لیے جائز ہے، وہ کسی شرعی ہیلے میں جائز نہیں ہے، بالکل ڈائریکٹ جائز ہے۔ اور اگر اس کو کسی کو انٹرسٹ دینا پڑے گا تب؟ مطلب اگر وہ کسی کافر کو اگر انٹرسٹ دے رہا ہے، یعنی سود دے رہا ہے، تو اس صورت میں وہ بھی جائز ہے؟ سود دینا جائز نہیں ہے، لینا جائز، یعنی کسی کافر سے جو ہے کافر ملک میں، جی جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر بھی کئی جو ہے کرسچن رہتے ہیں، وہ بھی اسی صورت میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ دینے پہ راضی ہے خود،
دھوکہ دے کر نہیں اس کو، یا زبردستی اس سے نہیں لینا، دھوکہ دے کر نہیں لینا، اگر وہ راضی ہے دینے پہ، جیسا کہ ان کے یہ سارے نظام ہوتے ہیں وہاں تو نارمل ہے جی ہاں، تو اس صورت میں جائز ہے، لینا جائز ہے، دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بہزاد بات کر رہا ہوں، نارتھ کراچی سے۔ جی فرمائیے، کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ سر میری بیگم کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ، جی ہاں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں؟ جی نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ کچھ اور، بتائیں، اس کے علاوہ کچھ اور کوشچن؟ آپ کا چینل بہت اچھا چل رہا ہے، بہت زبردست، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت شکریہ پسند کرنے کا، پروگرام آپ دیکھتے رہیے۔ ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ مجھ سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، مثلا اگر کسی شخص نے سود کی رقم لے لی تو اس رقم کا اب اس کو اگر پتہ چل گیا، مثال کے طور پر آج ہمارے کئی کالرز ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے، اب اگر کوئی وہ شخص جس نے سود کی رقم لے لی ہے اور اس کے پاس موجود ہے تو اب شریعت کیا کہتی ہے، اس رقم کا کیا کرے وہ؟ سود کی رقم کو مسجد میں ثواب کی نیت سے لگانا حرام، مدرسے میں ثواب کی نیت سے لگانا حرام، کسی غریب کی مدد کرنا ثواب کی نیت سے حرام، بلکہ بعض علماء نے اسے کفر کہا ہے کہ وہ مال حرام سے اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہے، تو حرام کے پیسے سے اللہ کہاں راضی ہوگا؟ تو یہ اللہ سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ اس کو اب کسی کے پاس اگر آ گئی، اب وہ بولتا ہے اس کو کیا کروں، پھاڑ کے پھینکوں، گٹر میں پھینکوں، کیا کروں؟ تو اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا کہ بغیر ثواب کی نیت سے جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کی مدد کر دے، یا کسی بھی کام میں لگانا چاہتا ہے اچھے کام میں لگا دے، مگر اس سے ثواب کی نیت نہیں کرے کہ اس سے اللہ اس سے مجھے ثواب بھی دے، ایک تو کام بھی غلط کیا اوپر سے ثواب بھی دے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، جان چھڑانے کی نیت سے دی دے۔ اچھا مصطفی، ڈاکٹر صاحب ایک میرے کو تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، ایک چیز کا میں جواب دینا چاہتا ہوں جس کا آپ نے جواب دیا تھا، وہ سائل جو ہے وہ تھوڑے پریشان ہو رہے تھے کہ کیسے کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے اور کیسے پرائز باؤنڈ کا کام جائز ہے جب سارا کام ہو ہی سود پہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، بینک کے ہم خلاف نہیں ہیں، نہ ہی اسلام بینک کے خلاف ہے، اسلام اور ہم سب مل کر خلاف بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کی مذمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے۔ وہ چاہے بینک میں بیٹھ کر یہ کام کریں یا گھر میں بیٹھ کے یہ کام کریں یا گراؤنڈ میں بیٹھ کے کام کریں، وہ کیا کام ہے؟ وہ 4 کام ہیں۔ سود، علی صاحب تھے غالباً یہ، سود لینا، سود دینا، سود لکھنا، سود پر گواہ بننا، یہ 4 کام بینک میں ہو، گراؤنڈ میں ہو، چھت کے اوپر ہو، باغ میں ہو، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم پوری بینک کی بلڈنگ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے وہ حرام ہی ہو رہا ہے، کرنٹ بھی حرام ہے، تو بھائی بل جو جمع ہو رہے ہیں وہ بھی پھر حرام ہیں، جو نوٹ ہماری جیب میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ بھی حرام ہونے چاہیے، اس کے اوپر جو تصویریں لگی ہیں وہ بھی حرام ہونی چاہیے، کیونکہ سارے کے سارے تو بینک میں ہو رہے ہیں۔ اور یہ استعمال جو ہم پیسہ اپنا، آپ نے کہا جی ہم کہاں رکھیں، یا ابھی تو اسلامی بینکنگ سمجھے آئی نہیں ہے فی الحال، تب بھی اور اس سے پہلے بھی یہ سارے جو کرنٹ میں رکھواتے تھے وہ جائز ہیں۔ اب اس پیسے سے کون کیا کرتا ہے، ہم نے اسے اجازت نہیں دی ہے کہ تو اسے سود لے، تو اس سے یہ غلط کام کر، تم اسے بندے مارو، تم اسے یہ کرو، اسلحہ خریدو، ہم نے کہاں بولا؟ ہم نے تو اپنے پیسے کو حفاظت کے لیے رکھا ہے، چاہے لاکر میں رکھا ہے چاہے کرنٹ میں رکھا ہے، اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو کام ہو رہا ہے وہ حرام ہو رہا ہے۔ سارے کام حرام نہیں ہیں، کیشیئر کا کام حرام نہیں ہے، چوکیدار کا کام حرام نہیں ہے، الیکٹرک والے کا کام حرام نہیں ہے، بل جمع کرنے والے کا کام حرام نہیں ہے۔ یہ حرام کیا ہے؟ حرام وہی 4 چیزیں، بینک کی نوکری صرف اسی کی حرام ہے جو 4 چیزیں کرتا ہے یا جو 4 چیزوں کی زد میں آتا ہے۔ کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی رائٹنگ کرنے والا، سود پر گواہ بننے والا، یہ لوگ برابر کے حرام اور سود کے مرتکب ہیں، ان پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، ناراض بھی نہ ہو، جو کرنٹ میں رکھا ہوا ہے وہ جائز ہے۔ ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم
ڈاکٹر صاحب یحییٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی یحییٰ، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بس میں مفتی صاحب کی ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے واضح انداز میں بات کرتے ہیں، دو ٹوک بات کرتے ہیں، یہ بات اچھی ہے ان کی۔ مجھے یہ پوچھنا ہے، دیکھیں ایک قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی ہے کہ سود کو نت نئے رنگوں سے پیش کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے بالکل نا، آج کل جو ہو رہا ہے، میں کسی مطلب میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن یعنی شریعت بینک کے بھی حوالے، بینکنگ کے حوالے سے بڑی ریزرویشنز ہیں، تو اور اس کو مختلف ظاہر ہے اس میں تو پوری یہودی لابی بھی انوالو ہے، اور ان کو نئے یہ شریعت کا نام لے کے بہت ساری چیزوں کو کر رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ یحییٰ، آپ اگر کچھ پوائنٹ آؤٹ کرتے تو شاید میں آنسر کر سکتا۔ آپ نے کہا کہ شریعت کا نام لے کر جو ہے وہ لوگوں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، تو اگر آپ کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے تو مجھے آسانی ہوتی ہے آپ سے بات کرنے میں۔ خیر ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔